Yes, thank you so much to the we have the three speakers Naila Kamar, Aruba Rahmat and Shanza Qaim. ابھی ہم کوشچن آنسر سیشنز کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس جتنی بھی آڈینس جتنے پارٹیسپینٹس نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اور وہ اپنے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں ہمارے اسپیکر سے. سو یس اینی ون کسی کا کوئی بھی کویشچن ہو تو مائک آن کر کے وہ کویشچنس پوچھ سکتے ہیں اور آور اسپیکرز ول ٹرائی دیئر بیسٹ ٹو آنسر دیئر کویشچنس. یس پلیز. یس حلیمہ. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو میں سب اسپیکرس کو بہت بہت کنگریچولیشنس کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنی اچھے جو ہے طریقے سے سب کچھ ایکسپلین کیا ہے. اور ایک پوائنٹ میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کوشچن سے پہلے. جس طرح روبا نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نالج ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم باقی بہن بھائیوں کو ہماری طرف پہنچے. کہ ایک پردے کا ایک ایلیمنٹ یہ ہے زبان کا پردہ یا کسی کے راز کا پردہ. آج کل کی سوسائٹی میں ہمارے اگر ہمیں کسی کی بھی چھوٹی سی بھی بات پتہ چلتی ہے تو ہم اسے ییپنگ یا گوسپنگ کے امبریلا ٹرم میں انڈیوس کر کے جو ہے ہم اس کو اس طرح پھیلاتے ہیں کہ چٹ چیٹ ہو جائے یا گوسپ ہو جائے. تو آئی تھنک آج کا یہ جو آج کل کا جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے کسی کو راز کو اپنے تک نہ رکھنا اینڈ اس کو آگے پھیلانا اور پھر اگلے انسان کی زندگی تو اس طرح برباد ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ پردہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی بات کسی کی راز پتہ چل رہا ہے تو آپ اگر اس پہ پردہ رکھ دیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ آپ کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور کوشچن میرا ہے یہ روبا سے اور خاص کر نائلہ سے کہ اگر ایک فار ایگزامپل ایک نان مسلم ہے اور وہ ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ کہنا اس کو ہم نے بتانا ہے کہ یار دیر از پردہ این ایلیمنٹ ان اور اسلام. تو ہم اس کو obviously امپوز تو نہیں کرا سکتے بیکاز ہمارا اسلام تو امپوزمنٹ تو ہے ہی نہیں. ہمارا اسلام تو obviously اخلاق سے پھیلایا گیا ہے نا. تو ہم کن پوائنٹس اور کن فیکٹس کو آگے رکھ کے اور ہماری کون سی عمل ہوں گے کہ ہم نے اس کو بتانا ہے اس طریقے سے اس کو بتانا ہے کہ یار وہ ہم سے اتنی انسپائر ہو جائے کہ تاکہ وہ اس پردے کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے. نہ کہ obviously قرآن وہ تو ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک فرض چیز ہے. فرض سے ذرا سا آگے کی بات کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہمیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کی تاکہ وہ آگے سے جو نان مسلم ہے وہ ہم سے انسپائرڈ ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ کرے. تو یہ میں پوچھنا چاہوں گی. اچھا حلیمہ ویسے کویسچن تو آپ کا بہت اچھا ہے. تو میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے اگر ظاہری پردہ ہم نے کیا ہوا ہے تو لوگ اس سے بھی انسپائر ہو کے ہم سے یہ کویسچن کر سکتے کہ یہ لوگ آپ کیوں کر رہے ہو اس کے وجوہات کیا. تو اس کو ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں یہ بتا دیے کہ ہم اپنے پوائنٹس یہ اسپیسیفکلی یہ پوائنٹس رکھے کہ ہیراسمنٹ والا پوائنٹ کہ یہ ہم اگر پردہ کریں گے تو ہماری باڈی اتنی ریویلنگ نہیں ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اٹریکٹ نہیں ہوگا اپوزٹ جینڈر اور اس سے یہ ہوگا ہم ہیراسمنٹ کے کیسز جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں. ایک یہ پوائنٹ ہم رکھ سکتے. دوسری بات ہم جو ہے یہاں پہ کسی پہ آپ اوبیسلی امپوز نہیں کر سکتے پردہ. ہمارا جیسے میں نے بولا کہ پردہ ہمارے پاس اس بات کا بھی کہ آپ کس طرح سے بول رہے ہو. اگر ہم سویٹلی بولیں اور اس کو ایک طریقے سے سمجھیں غصے سے نہیں ایک سویٹلی طریقے سے اس کو سمجھے تو مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے آرام سے اور سویٹلی بات کرتے ہیں تو تب بندہ اچھے سے سمجھ جاتا ہے. تو ایک میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو ان کو غصے سے یا پھر جو ہے ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ نے ہر حالت میں کرنا ہے. ہم ان کو وجوہات بتائیں گے کہ کس کیوں کرنا ہے اور اس سے کیا کیا جو ہے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے جس کے ہیراسمنٹ ہو گیا اور باقی چیزیں ہو گئی. تو میں یہاں اور پھر ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ جتنا بھی ہمارے پاس پازیٹیو ریزلٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ جیسے کہ ہم اگر جتنا بھی پردہ کریں گے سیلف کنٹرول ہوگا باؤنڈریز ہماری ہوں گی تو ہمیں کوئی بھی چاہے وہ میل ہو یا کوئی بھی فیمیل ہو غلط انٹینشن سے ہمیں ریچ آؤٹ آسانی سے نہیں کر سکتا. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سارے پوائنٹس ہم آگے رکھیں گے تو اس طرح سے وہ کافی جو ہے ہمیں ہر بات کو سمجھ سکے گا. یس عامر ہیز ریزڈ اے کویسچن. عامر. سر میں سوال یس یس یس. سر میں اس سوال کے جواب میں اروبا کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ ایک نان مسلم ہے اور وہ اس طریقے سے کوسچن کر رہی ہے. اوبویسلی ہم اپنا اسلام اس کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے. حلیمہ نے بہت اچھی بات کی ہے. تو ہم اس کو اپنی آئیڈیالوجی جب بتائیں گے تو وہ اتنی آسانی سے کنونس نہیں ہوگی.
تو ہم ان لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ چلیں آپ کس چیز کو فالو کرتی ہیں. پردہ صرف اسلام میں نہیں ہے، ہر ایک ریلیجن، ہر ایک سوسائٹی کلچر میں شرم و حیا رکھی گئی ہے، یہ سٹارٹ سے ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر کچھ ایجنڈاز ہیں جو کہ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کل کے دور میں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. وہ اسی لیے کہ ہمیں کیا مسلمس کو کیا اور نان مسلمس کو کیا ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہم ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کریں. آپ 1980s سے پہلے دیکھیں، آپ ویسٹرن کلچر کو دیکھیں، ان کی موویز دیکھیں، ان کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں، آپ وہاں پر فیمیل کی ڈریسنگ دیکھیں، وہ پراپرلی کورڈ ہوتے ہیں، ان کے ہیڈ بھی ایون کے کورڈ ملیں گے آپ کو، کیپس انہوں نے کی ہوتی ہیں، اور پراپر ایک ماڈرن بھی ہوتے ہیں جتنے بھی وہ، لیکن ان کا لباس پراپر وہ کورڈ ہوتے ہیں، فل باڈی ان کی کورڈ ہوتی ہے. عورتیں ان کی اسی طریقے سے ملتی ہیں، جتنے بھی رائل فیملیز ہیں ان کا ایک رائل ڈریسنگ وے ہے، وہ اس میں پراپرلی کورڈ ہوتے ہیں. تو یہ ان کی بھی اپنی ثقافت رہی ہے. ان کو یہ بات ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اپنے لوگ یا آپ کی اپنی ہسٹری میں بھی شرم و حیا ہے، صرف اسلام نہیں ہے. یہ صرف اسلام نہیں ہے جو پردے کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے جس کے تھرو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کنونس ہو سکتے ہیں اس چیز پہ. اور دوسری بات یہ کہ آج کی سوسائٹی میں اگر وہ پردے کے بارے میں اس کے امپیکٹ ہم اگر بتاتے ہیں کہ پازیٹیو چیزیں اتنی آ سکتی ہیں آپ کی زندگی میں. ہراسمنٹ سے ویسٹ کے لوگ خود بھی بہت سارے لوگ اتنے تنگ ہیں ہراسمنٹ سے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فگر آؤٹ چیزوں کو کیسے کریں، اس کو کیسے ختم کریں. تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو جائیں گی پردے کی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات پر وہ کنونس ہو سکتی ہیں کہ ہاں پردہ ضروری ہے. مسلم ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر وہ نان مسلم ہے پھر بھی وہ خود کو کور کر رہی ہے تو دیٹس گڈ. یس اوکے سر. یس عامر پلیز. سر پہلے تو آج لیگز نے بہت اچھا سیمینار کیا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ قرآن کی سورۃ النساء میں ایک آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نکاح کرو اور ان عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو. سر ابھی اس کا سر ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت اگنور کرتا ہے سر، جو بھی دینی اسکالرز ہے یہ اگنور کرتے ہیں یہ جو پارٹ ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس میں سے نکاح کرو. اور دوسری بات یہ کہ ہماری سوسائٹی میں سر بہت سے کیبل میں کے پی سے ہو یہ سب اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. مطلب اور تیسری میرا کویشچن یہ ہے اس میں سے کہ یہ جو پسند کرنا ہے یہ اسلام میں کس طرح بیان کیا ہے اور اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں گے؟ یس ہیلو منی اسپیکر. یس پلیز. سوری، آپ کا کوشچن کیا ہے؟ نکاح کرو جس کو تم پسند کرو. نہیں قرآن آئے تھے سورۃ النساء میں جو بس تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو میرا کویشچن ایک یہ ہے کہ جو ہمارے دینی اسکالرز ہیں یہ جو پسند کی پارٹ ہے یہ بہت اگنور کرتے ہیں. آپ اس پیچھے دیکھو کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ مطلب جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو، بہت اگنور. اور جو آج کل کی سوسائٹی میں وہ تھوڑا ہے، لیکن جو پاٹا کی سائڈ ہے وہاں پہ یہی پسند کی شادی کرنا ایک تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایک غلط ہے. تو اس طرح کی ماننا کیا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو، تو یہ پسند کا یہاں پہ مطلب کیا ہے اور ہم کسی کو پسند کیسے کر سکتے ہیں اسلام کی میں؟ یس آئی تھنک سو. عامر کا کوشچن یہ ہے کہ پسند کی جو میرج ہوتی ہے، پسند کی شادی ہوتی ہے، تو اس کا اسلام کا کیا پرسپیکٹیو ہے، ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، ایسا ہی عامر؟ سورۃ النساء میں وہ 4 آیت نمبر 3. اوکے اوکے اوکے. یس یس پلیز. عامر آپ کے کوشچن کا جواب میں دینا چاہوں گی کہ اسلام میں ہمیں الاؤ ہے کسی کو پسند کرنا، اپنی مرضی کی شادی اسلام میں الاؤ ہے. بلکہ اگر مجھے لگتا ہے کہ ارینج میرج سے اگر آپ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہو تو اٹس ٹوٹلی فائن. اسلام بھی آپ کو الاؤ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس چیز کا اجازت دیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کی اجازت، انہوں نے خود بھی پسند کی شادیاں کی ہوئی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو پسند آئی تھی اور انہوں نے پسند کی شادی ان سے کر لی ہے. یہاں پہ ہم اگر بات کریں تو معاشرہ جو ہے، ہمارا معاشرہ اس چیز کو شاید اتنا جو ہے پروموٹ نہیں کرتا، نہ ہمارے لوگ پروموٹ کرتے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس دینی تعلیم ہے تو وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے اور اپنے بچوں کی پسند کی شادی ہی کرواتے. اب پسند کی شادی کرنی کیسی چاہیے؟ ہمیں بالکل بھی الاؤ نہیں ہے کہ ہم حرام ریلیشن شپس میں انوالو ہو. حرام ریلیشن شپ صرف اور صرف ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی دیتی ہے. ہمیں
ہم کسی اور کے ساتھ، جیسے نائلہ نے بتایا بھی، ہم فوٹوز ایکسچینج کرتے، ویڈیوز ایکسچینج کرتے، اور آج کل تو ملنا جلنا سب کچھ ہوتا ہے. یہ اسلام میں ٹوٹلی پروہیبیٹڈ ہے. تو اس طرح سے آپ پسند نہیں کر سکتے. آپ اگر پسند کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی لڑکا آپ کو پسند ہے، آپ اپنے گھر پہ بتائیں اور نکاح کریں. اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس پراپر جو ہے میرا کوشچن طریقہ کا ہے. جو دوسرا پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ مطلب اگر کوئی مجھے پسند ہے تو میں اس کو کس طرح پتہ ہے کہ مطلب یہ مجھے پسند ہے، یا میں اس کو جب میرے ساتھ ٹائم نہیں گزارا ہے یا میں اس کو جانتا نہیں ہوں تو میں کیسے پسند کروں؟ میں آپ وہ یہ آپ کو اسلام بھی یہ بتاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی عورت کو چوز کریں اپنی شادی کے لیے، اپنے نکاح کے لیے، یا اگر عورت نے مرد کو چوز کرتی ہے تو آپ نے اس میں یہی چیزیں دیکھنی ہے جو کہ پردہ ہو گیا، جیسے کہ یا اس کا the way she thinks یا the way he thinks، وہ کیا کیا چیزیں فالو کرتی ہے اسلام کی. ہم جو ہے ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کے پاس کتنا پیسہ ہے، ایک لڑکی کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے. عورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون عورت کتنی ماڈرن ہے. آج کل اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اس کے ڈریسنگ سینس کیسے، اس کا فیشن کا سینس کیسے ہے. ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اسلامکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ عورت کس طرح سے سوچتی ہے، وہ میرے گھر کو کس طرح سے سنبھال سکتی ہے، وہ اپنے سوشل لائف کس طرح سے سنبھال سکتی ہے. مرد کے لیے ہے کہ اور مرد کے لیے، دونوں کے لیے کہ وہ لوگ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، باقی لوگوں سے کیسے بات کرتے ہیں، اسلام کس طرح سے فالو کرے. وہ چیزیں آپ نے، جیسے آپ کا کویسچن ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ اسلام میں یہ الاؤ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ کسی بھی محرم کے سامنے آپ ان سے جو ہے پراپر ڈسکشن کر سکتے. آپ اکیلے میں ایک لڑکا لڑکی نہ ملے، بلکہ اپنے گھر پہ بتائیں، اپنے ماں باپ کو یا اس کے ماں باپ کو بتائیں، اور اس کے سامنے آپ جو ہے لڑکی سے کویسچن کر سکتے ہیں، لڑکی ایک لڑکے سے کویسچن کر سکتے، ایک پراپر ڈسکشن ہو سکتی ہے. نکاح سے پہلے اس کی پوری طرح اجازت ہے. Yes, thank you so much. Fatma want to ask a question. Yes, Fatma, please. سر السلام علیکم ایوری ون. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ تینوں نے بتایا، نائلہ، روبا اینڈ شاذق. اینڈ میرا کوشچن یہ کنفیوژن اس بات میں کہ جیسے ابھی نائلہ آپ نے اسٹارٹ میں بتایا نا کہ فورن کنٹریز میں جو کور نہیں ہوتی لڑکیاں تو ان کو ہریس کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں لیکن ادھر اس طرح نا لائک مدرسہ کافی ایسے کیسز آئے کہ مدرسہ والے تو بالکل فلی کور ہوتے ہیں، ایون کہ ان کے گلوز بھی لگے ہوتے ہیں، ان کے ہینڈز وغیرہ نیلز کچھ بھی نہیں نظر آ رہے تھے، لیکن پھر بھی مدرسے میں ہمیں ہریسمنٹ کیسز زیادہ ملتے ہیں. تو اس پہ آپ اگر تھوڑا بتا دیں کہ کیونکہ کور جو ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہریس کیا جاتا ہے یہاں پر. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات عروبہ نے بھی کلیئر کی ہے کہ جو کورڈ لڑکیاں ہیں وہ بھی ہراس ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کورڈ لڑکی کی کوئی غلطی ہے یا اس میں پردہ غلط ہے. ہم غلط ہمیشہ ہریسر کو بولیں گے، ہم نے لیگل ایکشن اس کے خلاف ہمیشہ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو لڑکی پردہ نہیں کرتی اس نے ہی ہراس ہونا ہے. ہراس کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، اور وہ لڑکی اس میں غلط نہیں ہے، نہ ہی پردہ اس میں غلط ہے. یہاں سے ڈی موٹیویشن ملتی ہے لڑکیوں کو کہ اچھا ٹھیک ہے، جو پردہ کر رہی ہیں وہ بھی ہراس ہو رہی ہیں، وہ بھی ایسی ہیں تو ہم نہ کر کے وی آر ایکول. ایسا نہیں ہے. جو پردہ کر رہی ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے، نہ پردہ غلط ہے نہ وہ غلط ہے، ہراسر غلط ہے اور اس کے خلاف لیگل ایکشن ہونا چاہیے نا. اور ہمارے مدرسہ اور ہمارے پاکستان میں تو یہ سسٹم بہت زیادہ ہے. ہراسمنٹ کرنے والا کسی کو بھی ہراس کر سکتا ہے، چاہے پردہ کرنے والی لڑکی ہو چاہے نہ ہو. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے پردہ از دا بیسٹ تھنگ جو ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر بھی اگر ہراسمنٹ فیس آپ کر رہی ہیں تو لیگل ایکشن آپ ضرور اس کے خلاف لیں. یس، ویری ویل ایکسپلینڈ. ہم کچھ کویشچنز لے لیتے ہیں جو ریٹن میں ہمارے پاس آئے ہیں. محمد اسامہ ہے. آج کا کویشچن کہ باتیں تو ساری لوگ اچھی کرتے ہیں لیکن اعمال کی توفیق کیوں نہیں مل رہی ہے؟ سر میں اس میں یہ ایڈ کرنا ہم عمل بولیے، آپ بولیں. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اعمال کی توفیق ہے کہ ہم شاید کبھی کبھار یہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں، ہم اس کے لیے زیادہ لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے انٹینشن صاف ہے، ہم اپنے لیے بھی یہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے اس چیز میں آ سکے، ایک پراپر ہدایت ان کو بھی مل سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو وہ بندہ اعمال کر لیتا ہے، اور جس کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے. یس، میں سیکنڈ یہاں کویشچن ہے پہ ہمارے ڈاکٹر پاس. اسرار احمد کا یس. جی تو میں یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک تھنگ جو ہے وہ رپورٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم
نیک جو ہے وہ دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے. تو یہاں پر ساری گیم جو ہے وہ ویلیڈیشن کی ہے، دوسروں سے دیکھنے کی گیم ہے. یس یس. سیکنڈ اور ایک اور کوشچن ہے، بالکل اگر ایک انسان کسی کے ایک ایپ پہ پردہ ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 100 ایبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اوکے، یہ وجیحہ وانٹ ٹو آسک کوشچن یا یہ سجیشن ہے؟ اوکے، یہ سجیشن ہے، ٹھیک ہے. اوکے، سبحان اللہ کا کوشچن ہے، آج کل زیادہ تر گرلز پردے کو ایز اے پیشن اسٹائل یوز کرتی ہیں. تو یس. یس سر میں اس جی پہ وہ کہنا پھر چاہوں پردہ نہیں ہوتا، وہ دکھاوا پردے ہی کا ہوتا ہے. طریقہ پھر ہے، پردہ پردے کا اٹ طریقہ ہے سیلف جو ایک الگ اسلام نے چیز ہے. بتایا. یس یس سر شاندہ. پردے کا ایک پراپر طریقہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے، اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ہم نے فیشن کرنا ہے، یا آج کل جو ہم فیشن کے نام پر پردہ دیکھ رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی بہت زیادہ ابایا اگر کوئی پہنتی ہے تو فٹنگ کے ساتھ پہن رہی ہے، یا دوپٹہ کرنے کا طریقہ ہے تو وہ الگ طریقے سے. تو یہ پوری ڈیٹیل ہمیں قرآن اور سنت سے مل رہی ہے کہ ہم نے کھلا کرنا ہے، ہم نے تنگ کپڑا نہیں پہننا ہے جس سے ہمارا فگر شو ہو، ہم نے ایسا کپڑا پہننا ہے کہ ہمارا فگر اس سے شو نہ ہو، ہم نے دوپٹہ سر پہ لینا ہے، ہم نے فیس کو بھی کور کرنا ہے. کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں فیس کور نہیں کرنا، لیکن فیس کور کرنا بہت زیادہ اچھی بات ہے اگر ہم کرتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ شاعری دیکھیں، گانے دیکھیں، سانگز دیکھیں آج کل کے، تو ایک سینٹرل فوکس پوائنٹ بنا ہوا ہے بیوٹی کا فیس ہے جس سے اگلا اٹریکٹ ہو رہا ہے. تو آپ اگر فیس کو ہی کور نہیں کر رہے ہیں تو یہ پردہ کیسا پردہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم پردہ کر رہے ہیں. دوسرا، اگر دوپٹہ ہم کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو اپنا فرنٹ سارا اس سے کور کرنا ہے، سر کے ساتھ اپنا فرنٹ سارا کور کرنا ہے. تو یہ طریقہ ہے پردے کا جو کہ فیشن کی وجہ سے صحیح سے فالو نہیں کیا جا رہا. ویری ویل ایکسپلینڈ. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے حیا گل کا، عورت اگر پردہ کرے ہراسمنٹ تب بھی ہوتی ہے. سر میرا اس میں یہ جواب دینا چاہوں گی کہ ہم نے یہی بولا کہ پردہ جو ہے وہ آپ کو پوری طرح ہیراسمنٹ سے نہیں بچاتا. ہم نے یہاں پہ نہیں بولا کہ آپ کو پردہ ہو یا آپ کو آپ کی باڈی کور ہے تو آپ کو ہیراسمنٹ سے بچا رہے. نہیں، پردہ کرنا آپ کو ہیراسمنٹ جو ہے ہیراسمنٹ ریڈیوس کر سکتا ہے، بچا نہیں سکتا. اور ہم نے یہی بات بولی ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہم کو ہیریسر کو ہمیں پوائنٹ کرنا چاہیے، اس نے غلط کیا ہوتا ہے. جو ہیراسمنٹ فیس کرتا ہے یا کرتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی. تو پردہ یہ ان چیزوں کو ریڈیوس کرتے، کیونکہ آپ اگر دیکھا جائے تو مرد بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے ریویلنگ کلوتھس پہنے یا پھر اپنے کوئی بھی اس طرح سے چیز گیٹ اپ آپ نے کیا ہوا ہے تو اٹریکٹ ہوتے ہیں اگر وہ اپنے گیز کو لوور نہیں کرتا. تو ہم نے یہی بولا ہے کہ پردہ جو ہے ریڈیوس کرتا ہے ہیراسمنٹ کو، لیکن پوری طرح ختم تو ظاہر سی باتیں نہیں کر سکتا. وہ تو آپ اگلے بندے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہیریسر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ہم غلط ہیریسر کو ہمیشہ ہی بولیں گے. اوکے، آئی ڈی کے کا کوشچن ہے کہ عورت کے لیے پراپر پردہ کیا ہے اسلام میں، اور کتنے % عورتیں اسلام پردہ کرتی ہیں، اور کتنی % ہے ہراسمنٹ کی. عورت کا سر میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، عورت کا جو پراپر اسلام میں پردہ ہے تو وہ ان کا یہی ہے کہ جن چیزوں سے مرد اٹریکٹ ہوتا ہے انہوں نے وہ چیزیں جو ہے ریویل نہیں کرنی. جیسے کہ اگر ہم نے پراپر برقع پہننا ہے، ہم نے کھلے کپڑے پہننے، کھلا عبایا بھی ہم نے تنگ نہیں پہننا. اگر ہم پہن رہے ہمارا اس میں جو ہے فیس کا، جیسے نائلہ نے بھی بتایا کہ اٹریکٹ کرتی ہیں فیس. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فیس کا پردہ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو وہ ہائڈ کرنی چاہیے. تو فیس کا بھی، اپنے فیس بھی پوری طرح کور کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے اپنے بالکل ہاتھوں کا یہاں تک اپنے ہاتھوں کو بھی کور کرنا ہے، اور اپنے پوری باڈی کو کور کرنا ہے. جیسے کہ مرد کے لیے نیول ٹو دا نی ہے، عورت کے لیے پوری باڈی کور کرنا ہے سوائے ان کی آنکھوں کے. یس، تھینک یو سو مچ. زرکیش وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. یس زرکیش. جی سر، جیسے کہ ابھی عروبہ نے بولا ہے نا کہ فیس کا پردہ ہے، تو تقریباً لائک ہم لوگ بہت زیادہ ایسے اسپیکرز کو سنتے ہیں جو کہ یہ بولتے ہیں زیادہ تر فیمیلز کو کہ ہمارے پاس وہ لوگ حجاب پہن لیتے اور وہ فیس کو کور نہیں کرتے، اور وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ فیس کا پردہ ایسا نہیں ہے، صرف اپنے باقی چیزوں کو کور کر کے فیس اگر کور نہ بھی ہو تو وہ بولتے ہیں کہ مطلب کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہمارا اسلام تو یہی بولتا ہے نا کہ فیس کو کور کرنا چاہیے پراپر، یہ وہ
لیکن وہ لوگ بولتے ہیں کہ فیس کو بیوٹی دیے بغیر اگر ہم کور نہ کریں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ وہ. تو بہت اسپیکرز کے جو ویو پوائنٹ ہے وہ الگ الگ ہے. تو ہم لوگ کو کیا فالو کرنا چاہیے؟ اگر آپ لوگ کے پاس اس بارے میں تھوڑا بہت ہو تو کائنڈلی ہمیں بتا دیں. بس سر میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی زرکش، کہ اگر ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہم سب سے پہلے ان کے فیس کی طرف دیکھتے ہیں. چاہے وہ ہم کسی بھی کی طرف دیکھتے تو سب سے پہلے ہم فیس نظر آتے ہیں، ہم باقی چیزوں کو بعد میں دیکھتے ہیں یا پھر ایون نوٹس بھی نہیں کرتے. ہم سب سے پہلے ان کے فیس کو نوٹس کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ فیس جو ہے زیادہ اٹریکٹ بھی کرتا ہے، ایون مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. فیس جو ہے اگر اس میں اٹریکشن ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کو obviously اگر لڑکا ہے اور آپ کے لڑکی کے فیس میں اٹریکشن ہے یا نہیں بھی ہے تو ویسے بھی وہ جو ہے اس سے ان کو جو ہے اٹریکشن ملتی ہے. تو بس وہی بات ہے کہ آپ کو فیس کا پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز سے بھی کوئی بھی بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو وہاں کا آپ کو وہ چیز ہائڈ کرنی چاہیے، ریویل نہیں کرنی چاہیے. Yes, Naila wants to say something. یس سر، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ پردے کا دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے کہ کوئی ہم سے اٹریکٹ ہو یا ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، ہیراس کرے یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی اناپروپریٹ بات بھی کوئی کر سکے. ہم نے یہ موقع ہی نہیں دینا نا ان کو. تو سب سے پہلے فیس کے اوپر ہی آپ کی نظر جاتی ہے. پھر آپ آج کل جو ایجنڈا چل رہا ہے، آپ سانگز دیکھ لیں، آپ شاعری دیکھ لیں، ہر جگہ پر آنکھوں کا ذکر ہے، ہونٹوں کا ذکر ہے. یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ ہمارے فیس کے اوپر ہے نا. کوئی بھی پاؤں کی ذکر تو نہیں کر رہا، کوئی ہاتھوں کا ذکر اتنا نہیں کر رہا. تو مین پوائنٹ کیا ہے اٹریکشن کا؟ فیس. تو ہم فیس کو اگر کور نہیں کرتے ہیں تو پردے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اگر قرآن میں یہ بات درست ہے کہ قرآن میں فیس کو نہیں کہا گیا صرف، لیکن فیس کو کور کرنا حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. Okay, ٹھیک ہے، yes, قرآن میں اس سے نہیں مل رہی، حدیث سے لے لیں. سر میں یہ بات ڈسکس بھی کرنا چاہوں گی اور کوشچن بھی کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اسلاموفوبک کا تو آج کل جو کلچر چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک بندہ پردہ کرتا ہے، اس کو اگر دوسرا بندہ دکھتا ہے تو اگر وہی بندہ اس کو نیگیٹیوٹی کے انداز سے دوسرے کو بتائے گا کہ تم نے نہیں کیا ہوا اور وہ اس کو ججمنٹل طور پر جو ہے وہ دیکھے گا تو obviously وہ اچھی چیز بھی جو اسلام میں ہے وہ اس کو بالکل غلط لگے گی. تو آر وی مطلب کہ should we allow someone to judge someone on the basis of not being able to do پردہ؟ یہ جو چیز ہے یہ میں کہتی ہوں آج کل کے زمانے میں بہت ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بندہ اگر اسلام کی طرف زیادہ آتا ہے، اس ایکٹ آف ون زیادہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ چیز ایک بندے میں، بہت سے بندوں میں میں نے دیکھی ہوئی کہ آ جاتی ہے، وہ دوسروں کو ججمنٹل طور پر دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ میری طرف سے بھی یہ ہوگا کہ وی شوڈ ناٹ جج سمن آن دا بیسس آف دیئر اپیرنس. ان کو بٹھا کے اپنے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم اچھی طریقے سے ان کو بتا سکتے ہیں. ججمنٹل طور پر ان کو گیز کرنا، ان کو دیکھنا، پھر ان کے بارے میں پیچھے ان کے بارے میں باتیں کرنا، تو دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. اور ان کو ساتھ بٹھا کر ہمیں جو ہے ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. تو دیٹس دا رائٹ تھنگ آئی تھنک. اوکے، یہ کوشچن ہم لے لیتے ہیں سبحان اللہ کا، کہ زیادہ تر کیسز آنکھوں کی وجہ سے آتے ہیں، پر آنکھوں کا پردے میں نہیں ایڈ کیا جاتا، کیوں؟ مطلب ریزن کیا ہے اس کو؟ یہ کوشچن ہے سبحان اللہ کا. یس، شانزہ. سر اس کا جواب میں دینا چاہوں گی. یس 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 شانزہ پلیز. سر آنکھوں کے پردے پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا یہ حالانکہ موسٹلی اس پردے کا حکم مردوں کو بھی دیا گیا اور عورتوں کو بھی دیا گیا، اور ساتھ میں جیسے حسنہ آپی نے کہا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو جج نہیں کرنا چاہیے، تو ایگزیکٹلی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی پردے میں آتا ہے. اور یہ کانوں کا پردہ، زبان کا پردہ آتا ہے اس میں. تو امپلیمنٹ یہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ایک تو آنکھوں کا پردہ اس لیے نہیں کیونکہ ہوس کی وجہ سے، اور موسٹلی یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. اور یہ اگر ہم لوگ ہماری سوسائٹی میں بہت نارملائز ہوا ہوا ہے یہ گوسپنگ کرنا اور یہ سب دوسروں کو جج کرنا، اور یہ سوچ بدلنے سے ہی چینج ہوگا. یس یس ہم یہاں پہ یہ کوشچن سیشن یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، ایک اور ہم جوائن کرتے ہیں، پھر وہ لاسٹ ہوگا. اس میں میں اپنا اوپینین بھی دوں گا، میم بھی اپنا اوپینین دیں گے، اور اس میں تھوڑے سے اور کوشچنز ہم لیتے ہیں، پھر ہم اپنے سیشن کو اینڈ کریں گے.